اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 قانون بتائے ہیں جو معاملات کے متعلق ہیں۔ اس میں پہلا قانون یہ تھا کہ تحریری طور پر جو بھی آپ معاملہ کرو تو اس کو تحریر کر لو اور اس کی دستاویز جو ہے لکھ لو۔ اور دوسرا قانون اس کے اندر گواہ کے متعلق بتایا، اور تیسرا قانون انشاءاللہ بعد میں آئے گا رہن کے متعلق ہے۔ تو پہلا جو کل کا جو بتایا گیا تھا یعنی دستاویز کے متعلق، تو وہ کچھ معروضات میں نے آپ حضرات کے سامنے کل پیش کی تھی کہ جب کوئی معاملہ آپ یعنی ادھار کا کرو اور کسی وقت معین وقت کے لیے کوئی ادھار کا معاملہ کر دو، تو اس کا حکم یہ تھا کہ فاکتبوا سے لکھ لیا کرو۔ اب معاملات اور تجارت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ دست بدست یعنی مشتری خریدنے والا اور بائع بیچنے والا، مشتری کے پاس رقم ہو اور بائع کے پاس چیز ہو، اور دونوں دست بدست یہ سودا کر لیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو آج کل عام رواج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج رائج ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مشتری کے پاس رقم نہ ہو اور بائع کے پاس یعنی کہ چیز موجود ہو، اور مشتری جو ہے ادھار کے اوپر یہ یعنی کہ چیز خرید لے، تو اس کی صورت یہ تھی کہ اس کے لیے کچھ شرائط تھی، ان شرائط کے ساتھ یہ جائز، جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ وہ شرائط یہ تھی کہ اس چیز کا یعنی کہ وزن بھی معلوم ہو، اس چیز کی پیمائش بھی معلوم ہو، اس چیز کی مدت بھی معلوم ہو، اور جگہ بھی معلوم ہو، اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا بھاؤ تاؤ بھی پہلے طے کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ مشتری کے پاس ثمن یعنی رقم تو نہیں ہے، لیکن وہ بائع سے چیز خرید لیتا ہے، چیز لے لیتا ہے اور رقم کا ادھار کرتا ہے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ رقم کا یعنی کہ کیا کیا نقد دے دی اور چیز کا ادھار کیا، تو اس میں یہ شرائط تھی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری کے پاس رقم تو موجود ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، چیز یعنی کہ رقم نقد نہیں ہے، ادھار ہے، اور چیز اس کو نقد لے لیتا ہے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس کپڑے نہیں، فلاں یہودی کے پاس کپڑے ہیں، آپ اس سے وہ کپڑے خرید لیں، لے لیں، اور رقم بعد میں دے دیجیے گا جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ نے اس یہودی کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا، یہودی بدبخت نے آپ کو کپڑے نہیں دیے تھے، لیکن یہ صورت بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور ایک صورت اور ہے، وہ صورت یہ ہے کہ نہ مشتری کے پاس رقم ہو اور نہ بائع کے پاس یعنی کہ چیز ہو، یعنی کہ دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور سودا طے کر لیتے، آپس میں معاملات طے کر لیے جاتے ہیں، تو یہ صورت بالکل ناجائز ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح کے اندر بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہا عن بیع الکالی بالکالی، کہ اس قسم کی بیع اور خرید و فروخت کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کل ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے بتائی تھی۔ اور آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کل تو تحریر کے متعلق تھا کہ تحریر لکھ لیا کرو، اور اس کی شرائط بھی کل آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ آج جو ہے اس تحریر کے اوپر گواہ کا یعنی کہ گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے، صرف تحریر کام نہیں کرتی، اور آج کی عدالتوں کے اندر تو تحریر کی کوئی یعنی کہ وقعت ہی نہیں ہے، بلکہ گواہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور گواہوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ آج تفصیل بتا رہے ہیں کہ گواہ کس قسم کے ہوں، گواہوں کے اندر کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر معاملہ مسلمانوں کا ہے تو مسلمانوں کے معاملات کے اندر گواہوں کے لیے چند شرائطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ یعنی کہ آزاد ہو اور اس کو اس چیز کا علم ہو، جس کے معاملے میں وہ گواہی دے رہا ہے اس چیز کا علم بھی ہو۔ اب کوئی چیز کو پتہ ہی نہیں ہو، بیچارہ زبردستی کو گواہ بنا لے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ان شرائط کے ساتھ گواہ کا یعنی گواہی دینا وہ ہے۔ اور ایک شرط اور بھی، یعنی عادل ہونا، اس کا عادل ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر عادل نہیں ہوگا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ آج جو ہمارے جو معاشرے کے اندر جو مصیبت آئی ہے نا، وہ اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں گواہ بیچارہ آزاد نہیں ہے، وہ مجبور ہے، وہ اپنی گواہی اپنی ثوابدید پر نہیں دے سکتا، بلکہ اگر فوجداری قانون ہے تو پولیس والے اس کو ڈنڈا مار مار کے بیچارے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہم بتائیں گے اس طرح تو نے گواہی دینی ہے۔ اگر وہ دیوانی قانون ہے تو عدالتوں کے اندر جو وکلاء اس بیچارے کو پتہ نہیں طرح طرح کے سوالات کر کر کے اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہم بتائیں گے اس طرح یعنی کہ تو نے گواہی دینی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے
کے اندر جب کوئی مقدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت مبارک کے اندر حاضر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو طرح سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے، یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قضا بیمین و شاہد، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے اس مقدمے کا فیصلہ فرماتے تھے۔ اگر اس مقدمے کے گواہ ہیں تو گواہوں کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا تھا، اگر گواہ نہیں ہیں تو پھر قسم کے ذریعے یعنی فیصلہ ہوتا تھا۔ اب قسم کے ذریعے جب فیصلہ ہوتا ہے تو قسم کس پر آئے گی؟ تو اس میں بھی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی مدعی جو ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ گواہ پیش کرے گا، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعی علیہ، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، وہ قسم اٹھائے گا اور اپنی یعنی کہ برات کا اعلان کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ طریقہ تھا فیصلہ سنانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم جب یہ معاملے کرو تحریر کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بنا لیا کرو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ تو اپنے مردوں میں سے پتہ چلا کہ جی مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں کافر کی گواہی جو ہے کافر کے حق میں قابل قبول ہے، لیکن کافر کی گواہی جو ہے مسلمان کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ کافر اپنے کافر کے متعلق گواہی دے تو اس کو قبول کیا جائے گا، وہ مسلمان کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول ہوگی۔ اب وہ گواہ کیسے ہوں؟ فرمایا کہ ممن ترضون من الشہداء، وہ گواہ ایسے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں۔ ان تضل، اب یہ یعنی کہ دو عورتوں کی گواہی شریعت کے اندر کیوں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ہر جگہ میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ معاملات کی مختلف نوعیت ہوتی ہیں، بعض معاملات جو فوجداری ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ کہ دیوانی معاملات ہوتے ہیں، بعض جو حدود و قصاص کے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زنا کا معاملہ ہے تو اس زنا کے معاملے کے اندر جب تک 4 مرد گواہ عینی شاہد موجود نہیں ہوں گے تو یعنی کہ قبول نہیں ہوگی گواہی۔ اب یہ 4 گواہ زنا کے متعلق اس لیے علماء فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ 2 مرد جو ہے مرد کی طرف سے ہوں گے اور 2 عورت کی طرف سے، اس لیے یعنی 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں پہ عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ عام معاملات کے اندر جو ہے 2 عورتیں اور 1 مرد کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ حدود و قصاص کے اندر بھی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کے اندر بھی صرف 2 مردوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اب حدیث کی روایت جو ہوتی ہے، حدیث کی روایت کے اندر یعنی کہ جو گواہی دی جاتی ہے اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک ثقہ مسلمان، ثقہ ہو یعنی کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نہ ہو، وہ یعنی کہ دغاباز نہ ہو اس قسم کا، یعنی بالکل ثقہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اب ایک مجلس کے اندر استاد اور شاگرد کی جو گفتگو ہوتی ہے، وہ شاگرد استاد کی بات کو آگے روایت کرتا ہے تو یہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ان معاملات کے اندر ہے۔ باقی جو عام جو معاملات ہیں اس کے اندر 2 گواہ ہونا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 2 گواہوں کے بغیر یعنی کہ معاملہ یعنی کہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 گواہ ہوں گے، تو اگر 2 گواہ موجود نہیں تو 2 عورتیں ہوں گی۔ اب 2 عورتوں کو 1 مرد کے قائم مقام اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبے کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناقصات العقل والدین، کہ یہ عورتیں جو ہے ناقصات العقل بھی اور دین بھی ہیں۔ تو ایک خاتون کھڑی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ناقصات العقل کیسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے مقابلے میں نہیں اللہ نے بتائی؟ تو کہا جی یہ تو بتائی ہے۔ تو کہا تو یہ تمہاری عقل کی یعنی کہ کمزوری ہے، اور دوسرا میڈیکلی طور پہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو عورت کی ذہن ہوتا ہے نا اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یعنی فطرتاً وہ عورت جو ہے یعنی کہ دماغاً جو تھوڑا اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے، نازک صنف اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو مردوں سے بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یاد ہے، اگر دیکھیں آپ تو ایک بچی جو ہے وہ اسکول میں پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جو وہ ٹاپ کر جاتی ہیں لڑکوں سے، ٹھیک ہے، وہ نمبروں میں بھی پاس زیادہ لے کے پاس ہو جاتی ہیں اور پوزیشن بھی لیتی ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون، عام قانون بتایا ہے کہ فطرت یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ناقصات العقل پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم ناقصات الدین کیسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناقصات الدین اس لیے تم کہ مہینے کے اندر یعنی کہ کئی روز تمہارے ایسے گزرتے ہیں کہ اس میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو، نہ تم روزہ رکھ سکتی ہو، نہ تم تلاوت کر سکتی ہو، تو یہ عبادات تم نہیں کر سکتی۔ اگرچہ یہ عبادات نہ کرنا یہ اس کی مجبوری ہے، یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں، لیکن بہرحال نقصان تو ہے نا جی، یہ دین کا نقصان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناقصات العقل بھی ہے اور ناقصات الدین بھی ہے۔ تو اسی لیے ایک عورت کو یعنی کہ 2 عورتوں کو 1 مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکمت بھی خود بتا دی۔
فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک عورت بھول جائے گی کام کاج کے اندر لگ کر یا شوہر کی خدمت کرتے ہوئے یا دوسرے معاملات کے اندر لگ کر، وہ اگر اس گواہی کو بھول جائے یا گواہی کے جو الفاظ تھے یا جو گواہی کا جو پورا قصہ تھا قضیہ تھا وہ اس کے ذہن میں نہ ہو، تو دوسری عورت کو پورا اس کو پس منظر یعنی اس کے سامنے پیش کر کے اس کو یاد دلا سکتی ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا، تو وہ دوسری عورت اس کو گواہی یاد دلا دے گی۔ فرمایا کہ اب گواہ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو گواہ کے لیے حکم یہ کہ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، فرمایا کہ جب گواہ کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کرے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب یہ جو آج میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس دور میں گواہ بیچارہ جو ہے گواہی دے کر یوں سمجھے کہ اپنے گلے میں خود ہی پھندا ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں سچی گواہی دینا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ اگر وہ بیچارہ سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا یعنی کہ ثواب کا کام بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے گواہی کو چھپایا اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا۔ لیکن آج کے دور میں اگر بیچارہ وہ گواہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اسے بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی مصیبت یہ، اگر فوجداری قانون ہے تو تھانے دار ہر وقت اس کو تھانے میں بلائے گا کہ بھائی آ جا یہاں بیٹھ، اور گھنٹوں اس کو بیچارے کو بٹھا کے اس سے باتیں کرتا رہے گا، مختلف سوالات کرتا رہے گا۔ اگر یہ یعنی کہ دیوانی مسئلہ ہے تو عدالتوں کے ذریعے عدالتوں میں بیچارے چکرے کاٹتا رہے گا، ٹھیک ہے، وہاں وکیلوں کے سوالات، ان کے جوابات، اور پھر وہاں دھکے کھاتا رہے گا۔ تاریخ میں تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقدمہ عدالت کے اندر ہوتا ہے، سال ہاتھ سال گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نہیں، طلاق کا، اور مسئلہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے مار نہیں ملا، میرا بھائی کہہ رہا تھا مار مل گیا، حالانکہ دونوں بیوقوف تھے، سمجھانے کی کوشش کی لیکن دونوں سمجھ نہیں، ضد پہ آ گئے۔ تو بہرحال یہ مقدمہ چلا جی تقریباً 16 سال تک۔ کتنا؟ 16 سال تک۔ اس وقت مار تھا 20,000 روپے، اور ان دونوں پارٹیوں نے تقریباً 20 لاکھ روپے لگائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر بھی یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی کہاں بربادی کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے بندے، لڑکی نے بھی شادی کر لی اور لڑکا بھی دوسری جگہ شادی اس نے بھی کر لی، اس کے بھی بچے ہو گئے، لڑکی کے بھی بچے ہو گئے، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ تو پھر بہرحال دونوں جو حضرات بیٹھے اور انہوں نے راضی نامہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری عدالتوں کا یعنی کہ وہ ہے سسٹم ہے، اس کے اندر یعنی تاریخ پہ تاریخ، آج نہیں بھی اگلی تاریخ پہ چلا جاؤ، اگلی پہ۔ تو بیچارہ گواہ بھی بیچارہ اگر مزدور ہے تو وہ مزدوری سے گیا، اگر وہ کاروباری آدمی ہے تو بیچارہ کاروبار سے گیا۔ تو اس لیے آج جو سچا گواہ جو وہ نہیں ملے گا آپ کو، جھوٹے گواہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، تھوڑے سے پیسے دو وہ آپ کے لیے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر یہ وہ کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے بیچارے کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس بیچارے کو جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر پولیس والوں کی اس چیز سے بچ بھی گیا تو وہ جس کے لیے گواہی دی گی، جس کے اوپر گواہی دے گا، اس بیچارے کو یا تو اغوا کریں گے، اغوا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گواہ جو ہیں ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہاں اس قرآن کی آیت کو اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، اور یہ سب سے بہترین قانون جو یہ قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ یہ اپنے گواہ کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ گواہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی سے انکار نہ کرے، اور یہ گواہی سے انکار کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ گواہ کے لیے بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو سچی گواہی کو چھپائے، دوسرا وہ جھوٹی گواہی دے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان فرماتے ہیں، تو اس میں ایک صفت اللہ نے یہ بھی بتائی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ یعنی کہ شہادت زور نہیں دیتے، یعنی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے، اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ تو آج تو آپ دیکھیں گے تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی لالچ کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں، دوسرے کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، دوسرا بیچارہ وہ تختہ دار پہ چڑھ جاتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑے سے دنیاوی منافع کے لیے جو ہے یہ کام کرتا ہے اور لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید یعنی کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اے ایمان والو، جن کو میری ذات پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، میرے نبی پر ایمان ہے، تو یہ جو میں نے باتیں بتائی ان کو ہلکا مت لو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ان باتوں کے اندر سستی نہ کرو، یعنی کہ جو معاملات آپ کرتے ہو کوئی بات نہیں یار ہم نے کر لیا، کوئی تحریر کی نہ کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو چھوٹا اور ہلکا نہ رو، بلکہ یہ اللہ کا امر ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور اس کے اندر ساحلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان تکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، صغیراً او کبیراً، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلی، وہ ایک میعاد تک یعنی اس کا جو وقت مقرر کیا اس کو ضرور تحریر میں لے لیا کرو اور اس کو لکھ لیا کرو۔ ذالکم اقسط، اگر تم یہ ایسا کرو گے تو اقسط، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری طرف سے بہت یعنی کہ منصفانہ عمل ہوگا۔ واقوم للشہادہ، اور یہ شہادت کو قائم کرنے کے لیے اور شہادت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، کہ قریب ہے کہ تم یعنی کہ شک و شبہات کے اندر پڑ جاؤ۔ اب تحریر موجود نہیں،
ٹھیک ہے نا، یہ تحریر کوئی لکھی نہیں تھی. اب گواہ بھی اگر پیش ہو گئے پھر بھی ممکن ہے کہ آپس میں پھڈا ہو جائے، کوئی اختلاف نزاع ہو جائے. تو اب جب گواہ موجود ہوں گے، تحریریں موجود ہوگی، دونوں چیزیں جب موجود ہوں گی، عدالت کے سامنے دونوں چیزیں پیش کر دی، عدالت یہ ہماری یعنی تحریر موجود ہے اور یہ دو گواہ موجود ہے، تو آپ بتائیے اس مقدمے کا کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر؟ کوئی شک و شبہات آئیں گے؟ کوئی شک و شبہات نہیں کہ بھائی تحریر بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے، لہٰذا جو عدالت کا جو جج ہے وہ فیصلہ سنا دے گا. ٹھیک ہے، تو مقدمات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. فرمائے ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس میں اگر نہ لکھیں تو کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. وہ صورت یہ ہے کہ الا ان تکون تجارتاً، ہاں اگر تمہاری آپس میں تجارت معاملہ جو لین دین حاضرتاً، وہ یعنی کہ دست بدست ہو، تدیرونہا، جو تم آپس میں روزانہ یعنی کرتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناح، تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ اسے تم نہ لکھو. اگر اس کو تحریر میں نہ لاؤ تو اس پہ کوئی گناہ تمہیں نہیں ہے. دس بدس سودا ہو رہا ہے، کوئی ادھار نہیں ہے، کوئی یعنی کہ وہ ادھار کی شکل نہیں ہے، تو اس صورت میں یعنی دس بدس سودا کرنے کے لیے آپ کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات پھر بھی یاد رکھیں کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم یہ معاملہ آپس میں کرو تو گواہ ضرور بنا لیا کرو. گواہ اس کے اوپر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی، گواہ کر لو تاکہ یہ معاملہ بعد میں جا کر پیچیدہ نہ ہو جائے، اختلاف و نزاع کا یعنی کہ سبب نہ بن جائے. فرمایا کہ یہ اگر تم کرو گے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں گواہ کو پابند کیا ہے کہ وہ سچی گواہی دے اور اپنے آپ کو گواہی سے پیچھے نہ کرے اور گواہی کو نہ چھپائے، وہاں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ اور کاتب جو لکھنے والا تحریر کرنے والا ہے اس کے تحفظ کے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور دونوں فریقین کو چاہیے یعنی مدعا اور مدعا علی دونوں لوگوں کو چاہیے کہ کاتب اور شہید گواہ یعنی ان دونوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، کسی قسم کا یعنی کہ وہ نہ کریں. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ولا یضار کاتب ولا شہید نہیں ہے. گواہ بیچارے کو جو ہے جان کے لالے پڑ جاتے، اس نے گواہی دے دی تو سمجھ لو کہ وہ برباد ہو گیا، سمجھ لو کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کے اندر جو ہے پھانسی کا پھندا ڈال دیا، سمجھ لو کہ اس نے اپنی یعنی کہ موت کے اوپر سین کر دی ہے. اب وہ چند دن کا مہمان ہے، یا تو اس کو جو ہے جیلی پولیس مقابلے میں ختم کر دیا جائے گا، یا وہ مخالف پارٹی پیسے دے کے اس کو مرا دے گی، یا اس کو کسی اور طریقے سے اغوا کر کے اس بیچارے کو ختم کر دیا جائے گا. اس لیے آج سچی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر یہ اصول بنا دیا جائے، یہ قانون بن جائے کہ بھائی جو گواہ ہے اس کی یعنی کہ اس کی جان کی حفاظت یہ دونوں فریقوں کی یعنی کہ ذمہ داری ہے، تو آپ بتائیے کہ کسی اس کے اوپر وہ ہوگا؟ تو کسی کے اوپر بھی نہیں ہوگا. اب یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جو بھی معاملہ اس کو تحریر کر لے، تو یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اس امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا. ان میں ایک شخص وہ ہے جو خود تو نیک اور عادل ہو اور اس کی بیوی بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، اور وہ عورت یعنی کہ اس کو سمجھانے پر بھی وہ عورت نہ سمجھے، اور وہ شخص اس عورت کو طلاق دے کر اس عورت سے اپنا پیچھا نہ چھڑائے، جان نہ چھڑائے. فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کسی یتیم کا سرپرست ہو اور اس یتیم کا مال یعنی بچہ بھی بالغ ہے اور وہ مال جو اس بچے کے حوالے کر دے اور وہ بچہ اس مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے. فرمایا کہ اس شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو کسی کو قرض دے اور اس قرض اور ادھار کو جو ہے لکھے نہ، تحریر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم کوئی یعنی کہ اس کو وزن ہی نہیں دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی لکھا تو لکھا، نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی نے کہہ دیا دعا قبول نہیں تو نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ہمیں کرنا چاہیے جی. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام کیا، کیا کام؟ یعنی کاتب کو یا گواہ کو تکلیف پہنچائی، تو یاد رکھو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تم پھر نافرمانی کرنے والے ہو گئے اور تم نے اللہ کے اطاعت سے روگردانی کی، تم اللہ کے اطاعت سے نکل گئے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ قرآن کے خوبصورت انداز ہے کہ جب قرآن کسی حکم کو بیان کرتا ہے، کسی احکامات کا بیان کرتا ہے، تو اس حکم کے آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف ضرور بندے کے دل میں ڈالتا ہے. اب وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اے میرے بندو، اگر دنیا کے اندر تم نے چلاکی کے ساتھ عدالت کو چکمہ دے بھی دیا، دنیا کے اندر تم اس یعنی کہ اپنے آپ کو بچا بھی پائے، لیکن آخرت میں بھی ایک عدالت ہے، اس عدالت میں تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ کر دیں گے. تو اس لیے دنیا کے اندر معاملات کے اندر اور فوجی جو بھی قوانین ہوں ان کے اندر اپنے آپ کو یعنی کہ بالکل صاف ستھرا رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ احکامات
سکھائے ہیں، حدود و قصاص کے معاملات سکھائے، اور تمہیں یعنی تجارت کے خرید و فروخت کے معاملات سمجھائے، یہ اللہ کی تم پر مہربانی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ تقریباً اس آیت کے اندر دو قانون تھے۔ پہلا قانون تحریری، یعنی جو بھی آپ معاملہ کرو اس کو تحریراً لکھ لیا کرو اور اس کو یعنی کہ دستاویز کی شکل کے اندر تحریر کر لیا کرو۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اس کے اوپر گواہ قائم کر لیا کرو، اور تیسرا حکم انشاءاللہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، یہ یعنی کہ رین کا متعلق ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچے دل سے ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔